السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، معزز سامعین و ناظرین، سیرت پاک کے سلسلے میں آپ ماشاءاللہ وہ جوش اور جذبہ دکھا رہے ہیں، قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے، لیکن کچھ چیزوں کے اندر جو ہے اس امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت بھی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا درجے کا ایمان رکھنے والا بھی محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور محبت رسول اور عشق میں وہ ایک جذبے کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی شاعر نے کہا ہے: عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، اے کاش اس قدر مجھے دیوان پن ملے، اے کاش اس قدر مجھے دیوان پن ملے، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، 12 ربیع الاول کے آتے ہی یا ربیع الاول کے آغاز ہوتے ہی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، جلوس اور محبت اور عشق کے تذکرے ہر ایک سے سنتے سناتے رہتے ہیں۔ آئیے غور کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ اور نہ پوچھ دل سے دل ملنے کو کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کو کیا تاثیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے۔ اس سیرت پاک کے سلسلے میں آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے کو عام کرنے کی ضرورت تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گھر کے اندر جیسے ہم درس قرآن اور درس حدیث دیا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، سنایا کرتے ہیں، اسی طریقے سے سیرت پاک کو بھی سننا چاہیے تھا اور سنانا چاہیے تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اس ملک کے اندر اس قدر خراب حالات ہو گئے ہیں، اس قدر زوال آیا ہوا ہے کہ اس ملک کے سیکولر الفاظوں کو سن کر اور لکھ کر جو ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم سیکولر بننے کے لیے جو ہے اپنے سر پہ ٹیکا لگانا شروع کر دیے ہیں، ہم پنڈالوں میں جانا شروع کر دیے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو ہاتھوں میں لے کر ڈبونا شروع کر دیے ہیں کہ جن کے کبھی قریب تک کے ہم جایا نہیں کرتے تھے۔ آج میرے عزیز دوستو، غیروں کا اثر لے کر یا سیکولر کا چولا پہن کر مسلمان داڑھی اور ٹوپی کے اندر وہ کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب کر دیا جا سکتا ہے یا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ آج تجدید ایمان کی ضرورت ہے، اسے تجدید نکاح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے دوست احباب کو، برادران وطن کو خوش کرنے کے لیے وہ ناچ گانا، وہ کام شروع کیا ہے جو کفر کے بارڈر تک کے اسے پہنچا دے رہا ہے یا شرک کے بارڈر تک کے اسے پہنچا دے رہا ہے۔ اسے محسوس نہیں ہو رہا، غیر محسوس طریقے سے اس کا ایمان نکل جا رہا ہے۔ ایمان کی پوٹلی کو نکالنے کے لیے یہ ساری ترکیب اور تدبیر کی جا رہی ہے، محبت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے ادگھاٹن کرایا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے پھول کا مالا پہنایا جاتا ہے۔ اس نادان کو، اس جاہل کو، اس کم علم کو، اس کچ فہم کو یہ تک کہ محسوس نہیں ہے کہ میرا مالا پنانا یا میرا وہاں پر شرک کرنا، وہاں پر شریک ہونا شرک کے کس حد تک کے پہنچا دے رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ایمان نکل جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ جیسے تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے تجدید نکاح، نئے سرے سے نکاح نہیں کیا ہے تو جو پیدا ہونے والی وہ اولاد ہے وہ مشکوک اولاد ہے یا حرام کی اولاد ہے یا ناجائز اولاد ہے۔ اور نادانی میں ہم نے غصوں میں اور بے وقوفیوں کے اندر کبھی کبھی وہ جملے بھی ادا کر دیے۔ اس گناہگار کانوں نے وہ جملے بھی سنے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر کہتی ہے، او حرامی ادھر آ جا، او حرامی ادھر آ جا۔ آپ نے بعض علاقوں کے اندر یہ سنا بھی ہوگا، باپ کہتا ہے او حرامی ادھر آ جا۔ ہم اپنی اولاد کو جو جملہ کہہ رہے ہیں کبھی سوچتے ہیں کہ کیا میری اہلیہ نے کوئی غلط کام کیا اور اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں نے کوئی ناجائز اور حرام کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ غلط بچہ پیدا ہوا ہے؟ لیکن غلط بچے پیدا کرنا یا حرام کی اولاد کہنا جتنا برا لگتا ہے اس سے زیادہ یہ برا لگنا چاہیے کہ آج سیکولر کے چولے میں ہم نے جو اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اپنے دین کا سودا کر دیا، اور اس کے بعد جو اولاد ہو رہی ہے وہ شاید تقریباً وہی تک کے پہنچ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے کیا کیا؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہے دنیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے دنیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج مسلمان کیرتن بھجن کرنے کو بھی تیار ہے، یہ داڑھی ٹوپی والے اشلوک بولنے کو بھی تیار ہے، یہ برادران وطن کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا صحابہ اکرام نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا بزرگان دین اولیاء اکرام نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر گئے۔ انہوں نے دین اور ایمان کے سلسلے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کمپرمائز نہیں کیا۔ کسی نے آ کر کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم یہ کہہ دو، تھوڑی دیر کی تھوڑے دو چار جملے یہ کہہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان ہمیں روکتا ہے، ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر جسارت اور جرأت کیوں نہیں ہے؟
آپ کیوں یہ نہیں کہتے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ ہمارا ایمان روکتا ہے، ہمارا اسلام روکتا ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے اس مبارک موقع کے اوپر سیرت کے پیغام میں خالی اتنا سمجھ لیتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیوں دی ہے، جانوں کی قربانیاں دی، یتیم بچے جو ہے سامنے تڑپتے رہے، ترستے رہے، عورتیں بیوائیں ہوتے رہی، لیکن انہوں نے کبھی کمپرمائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا، وہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ ہم جان دینا پسند کرتے ہیں لیکن ایمان دینا پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس ایسے کئی واقعات آ رہے ہیں، ایسے کئی چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے دل تڑپ جاتا ہے۔ آج میں نے مدینہ مسجد کے اندر اور دوسری مساجد میں اور سیرت کے جلسوں کے اندر میں نے یہ واقعے کو سنایا، لوگ روح تڑپ گئی ان کی، رونے کو تیار ہو گئے۔ ہم اتفاق سے ابھی پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک راستے پر بھٹک گئے، ہم ایسے ایریے میں چلے گئے جہاں پر سارے ہمارے برادران وطن جو ہے ہاتھوں میں لیے ہوئے اپنے بتوں کو جو ہے وہ کسی وجہ سے بیچارے جو ان کی عقیدت ہے وہ وہاں ڈبونے لے جا رہے تھے۔ ہمیں راستہ نہیں تھا، ہم چاروں طرف سے گھر چکے تھے، گلال کھیلا جا رہا تھا اور نعرے لگائے جا رہے تھے، اور اس درمیان میں اس گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ کچھ داڑھی اور ٹوپی والے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ڈبونے کے لیے بھی تیار تھے۔ میرے عزیز دوستو، اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا سوال آیا ہوا ہے۔ فکری ارتداد ہے، مذہبی ارتداد ہے اور اخلاقی ارتداد ہے۔ وہ جو کوئی مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے پھر جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، اسے مرتد ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ گھروں میں ہمارے مرتد پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان نسل جو ہے بگاڑ کے اوپر آ رہی ہے۔ یہ جا کر سیکولر پنے کے اعتبار سے یہ سیاسی قائدین، یہ جو دوسرے سماجی قائدین، یہ دوسرے جگہوں پر جا کر جس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج اس امت کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے ہم عہد کریں گے، آئیے ہم اپنے دل کے اندر وہ جذبہ رسول پیدا کریں گے، عشق محمد پیدا کریں گے کہ جس میں سب سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے اخلاق کا سودا نہ کریں، اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قدر زوال کہ ہم یہ 12 ربیع الاول کے آتے ہی یا سیرت کے آتے ہی چند سنتیں اپنی زندگی کے اندر کم سے کم داخل کر لیتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے۔ 12 سنتیں کم سے کم ہر سال اگر ہماری زندگی کے اندر ہم داخل کر لیتے تو آج ہماری زندگی کے اندر کھانے پینے کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں ہماری زندگیوں کے اندر ہوتی اور نورانی اور روحانی ماحول ہمارے گھروں کے اندر ہوتا، سنتوں بھرا ماحول ہوتا۔ وہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے، وہ جو دین صحابہ نے پیش کیا ہے، وہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، وہ اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، وہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت والے اس مبارک مہینے کے اندر ہم سیرت محمدی کو عام کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں، دوسروں تک کے اچھے اخلاق میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ان کے ہی جیسا جھولا پہن لے، ان کے ہی جیسا ٹیکا لگا لے، ان کے ہی جیسا لباس پہن لے، ان کے ہی جیسی حرکت کرنے لگ جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ یہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ محمدی ہے، یہ نبی کا نام لیوا ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، یہ نبی کا عاشق ہے، اس نے ہمارے جیسا نہیں کیا ہے، اس نے اپنے پیغام، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم تک کے آ کر اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کیے۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کریں اور دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال کو اپنے گھروں میں اور اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔